اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ ایک اور سبق آموز قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ کہتے ہیں کہ جلیل القدر عالم آقائے عراقی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے قابل اعتماد اور عادل ملا عبد الحسین خوانصاری نے بتایا کہ کربلا معلیٰ کے عطاروں میں سے ایک مشہور و معروف عطار بیمار پڑ گیا۔ تمام طبیبوں نے اس کے علاج کی کوشش کی لیکن مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ ایک دن میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بیمار حکیم بہت پریشان ہے اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ فلاں چیز کو بھی بیچ ڈالو اور اس سے حاصل ہونے والی رقم بھی مجھ پر خرچ کرو تاکہ معاملہ ایک طرفہ ہو جائے، آیا میں مر جاؤں یا اچھا ہو جاؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ نہیں سکا اور پوچھ بیٹھا کہ آخر فلاں مال کے بیچ دینے سے تمہارے اچھے ہو جانے یا مر جانے کا کیا تعلق ہے؟ میرے اس سوال پر اس بیمار نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، سنو، شروع میں جب میں ایک معمولی عطار تھا تو میرے پاس کوئی خاص سرمایہ نہیں تھا۔ میرا مال و دولت اور سرمایہ اسی سال بڑھا ہے جب کربلا میں غشی طاری کر دینے والے بخار کا مرض یا اسی قسم کا ایک اور مرض بہت زیادہ پھیل گیا تھا۔ طبیبوں نے اس کا علاج شیراز کے لیموں کا عرق تجویز کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ عرق لیموں آہستہ آہستہ کربلا میں کمیاب اور مہنگا ہو گیا، چنانچہ میں نے عرق لیموں میں چھاچھ کی ملاوٹ شروع کر دی اور پھر اسے کچھ اس مہارت سے بنایا کہ اس سے لیموں کی خوشبو آنے لگی۔ اس طرح میں لیموں کے اس نقلی عرق کو اصلی لیموں کے عرق کی قیمت پر بیچنے لگا۔ پھر ایک نوبت وہ بھی آئی کہ عرق لیموں صرف میری ہی دکان پر دستیاب ہوتا تھا اور جسے بھی اس عرق کی ضرورت ہوتی تھی اسے میری دکان کا پتہ بتا دیا جاتا تھا، اور اس طرح تھوڑے ہی عرصے میں نقلی لیموں کا عرق کو بیچ کر جو در حقیقت چھاچھ تھا میں نے اپنی دکان کے سرمایہ میں خاصا اضافہ کر لیا اور میری دکان کا شمار بڑی اور مشہور دکانوں میں ہونے لگا۔ پھر میں اپنے ہم پیشہ ابوالالوف کے برابر پہنچ گیا، اور آج تم میری یہ حالت دیکھ رہے ہو کہ میرے اس کام کا کتنا برا انجام ہو رہا ہے۔ جو کچھ بھی میں نے مال و دولت جمع کیا تھا وہ سب خرچ ہو گیا اور اس میں سے سوائے ایک چیز کے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ آج مجھے خیال آیا کہ اس طرح دھوکہ دے کر نفع حاصل کر کے جو کچھ میں نے حاصل کیا تھا اس میں سے ایک چیز بچی ہوئی ہے، لہٰذا میں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ اس چیز کو بھی بیچ ڈالو تاکہ سارا معاملہ ختم ہو جائے اور میں چھٹکارا پا سکوں۔ اس نے یہ باتیں مجھے بتائیں اور تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا اور خود بھی اسی جال میں پھنس گیا جس میں اس نے نقلی لیموں کا عرق بیچ کر دوسروں کو پھنسایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم بھی حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، ملیں گے انشاءاللہ ایک اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بھرپور خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔